یہ جو ہم نے طریقہ رائج کیا کہ اپنے قلم سے خاکسار لکھنا شروع کر دیا، ناکارہ لکھنا شروع کر دیا، بندہ عاجز لکھنا شروع کر دیا، احقر بقلم کرنا شروع کر دیا، بات اس سے مکمل ہونے والی نہیں۔ یہ چیز لکھنے کی نہیں ہے، یہ چیز سمجھنے کی۔ اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ گنہگار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اپنے کو حقیر سمجھو گے تو ساری دنیا تم کو پارسا سمجھے گی۔ اور اگر قلم سے ناکارہ لکھو گے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو گے کہ سب سے اچھے پارسا ہم ہیں، مر جاؤ گے مگر تمہاری زندگی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ جذبہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، بیماری اس کی بڑھتی جاتی ہے، لا علاج ہوتا جاتا ہے۔ اپنے کو روحانی بیماری کا مریض نہیں سمجھتا، نہ کتاب اس کی اصلاح کرتی ہے، نہ ذاتی سوچ اس کے اندر سدھار پیدا کرتی ہے۔ کسی اللہ والے سے رشتہ پیدا کرنے کی ضرورت، جیسے جسمانی امراض کے ڈاکٹر ایسے روحانی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، تب ان ہلاکتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِئَاتِ، اور نجات دلانے والی تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى۔ پہلی چیز غصے اور خوشی میں عدل کرنا، غصے اور خوشی میں انصاف پر قائم رہنا، یہ انسان کو نجات دلا سکتی۔ کیوں؟ غصے میں بے قابو ہو کر انسان وہ کر ڈالتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا خون بہا دیا، کسی کی عزت داؤں پر لگا دی، بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دیا، پھر مفتی صاحب کے سامنے گردن لٹکا کر کے معذرت شرمندگی ظاہر کرتا۔ یہ برے دن تمہیں کیوں دیکھنے پڑے؟ اس لیے کہ اپنی ذات پر تم کنٹرول نہیں کرتے ہو۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، مگر غصے سے مغلوب ہو جانا، مغلوب الغضب ہو جانا، اعتدال پر باقی نہ رہنا، انسان کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ غصہ آئے گا، نبی کو غصہ آیا، ولی کو آیا، صحابی کو غصہ آیا۔ حضرت علی گزر رہے ہیں، ایک یہودی نے نبی علیہ السلام کو گالی دیا۔ حضرت علی کہاں برداشت کرنے والے؟ نبی کی، علی کی جان اور علی کی زندگانی نبی کی محبت سے موجود اور محفوظ ہے۔ علی نے جب یہودی کی زبان سے نبی کی شان میں گالی سنی تو یہودی کو کی گریبان کو پکڑ کر کے اٹھا لیا اور زمین پر پٹک کر کے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ اب یہودی زمین پر پڑا ہے، سینے پہ حضرت علی سوار۔ یہودی تو یہودی، اس لیے کہ بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، بوڑھا بچھو بھی ڈنک مارے گا اور بچھو کا بچہ بھی ڈنک مارے گا، وہ آپ کو آرام نہیں پہنچائے گا۔ یہودیت اسلام سے بغاوت کا نام۔ وہ یہودی زمین پر پڑا ہے، حضرت علی اس کے سینے پر سوار ہے۔ جب بے قابو ہو گیا تو اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ جب حضرت علی کے منہ پر یہودی نے تھوکا تو حضرت علی اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ ساتھیوں نے جب علی کا عمل دیکھا تو کہنے لگے علی تم بھی عجیب آدمی ہو، ایسے بے غیرت آدمی کے سینے پہ تم سوار تھے اور اس نے مزید آپ کو ذلیل کرتے ہوئے اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی کا جواب سنو، فرمایا میں نے اس کو زمین پر پٹکا تھا نبی کی محبت میں، اور جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا۔ اب اگر میں کوئی کارروائی کرتا ہوں تو اپنی ذات کے واسطے ہوتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے واسطے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں غصے میں اور خوشی میں عدل و اعتدال کرنا چاہیے۔ عدل کا تعلق صرف عدالت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی تمام شعبہ زندگی سے۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا ایک ستون سے دوسرے ستون میں رسہ بندھا ہوا۔ نبی نے کہا یہ کیا معاملہ؟ اس زمانے میں عورتیں مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتی تھی،
حضرت ام سلمہ نے یہ رسہ بندھوایا تھا کہ رات میں عبادت کرتے کرتے تھک جاتی تو رسہ پکڑ کر لٹک جاتی، جسم میں کچھ چستی پیدا ہو جائے۔ نبی نے فرمایا یہ رسہ کاٹ دو، نفلی عبادت کے لیے اتنی زیادہ مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشی اور غمی میں اعتدال باقی رہنا چاہیے، انسان کو کسی بھی موقع پر عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی والقصد فی الفقر والغنى، خوشحالی اور تنگ حالی میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا، یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ آج ہم باراتیوں، خرافاتیوں، زمانے کے لعنتیوں پر کھانے کے نام پر بے حد و بے حساب رقم خرچ کرتے ہیں، اور مدرسے والے اگر یتیم بچوں کی پرورش کے لیے تعاون کا مطالبہ کرتے ہیں تو جیسے ہماری جیب کو بعض دفعہ قحط پڑ جاتا ہے، جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو کھلا رہے ہیں، شریعت میں ان کے کھانے کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ باراتیوں کی ضیافت لڑکی کے باپ کے ذمہ نہیں۔ آپ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالیں تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دولہے کے باپ نے باراتی بننے کا کارڈ آپ کے پاس بھیجا، اس میں دولہے کے باپ کا نام ہے، پتہ، دولہے کے باپ نے سواری آپ کے لیے فراہم کیا، مگر آپ اتنے بے غیرت، ایک خوراک کھانے کے اتنے بھکاری و بھوکے کہ شیروانی چڑھائی، سرما دانی خالی کیا اور گاڑی پر آ کر کے سیٹ پہ قبضہ کیا۔ وہ گاڑی جا کر کے لڑکی کے باپ کے دروازے پر رک رہی، آپ ہاتھ دھو کے دسترخوان پر، شرم نہیں آئی؟ بلایا لڑکے کے باپ نے، کارڈ پر اس کا نام، اس کا پتہ، سواری لڑکے کے باپ کی، یہ دسترخوان لڑکی کے باپ کا ہے، لڑکے کے باپ کا نہیں۔ جس نے بلایا اس سے کہو کھلاؤ، وہ کھلاتا نہیں ہے تو آپ کو ایسے دروازے سے رشتہ اپنا ختم کر دینا چاہیے۔ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہم قرضہ لینے کے لیے تیار، زمین گروی رکھنے کے لیے تیار، اور جہاں ہماری پہچان بننے والی، ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان تیار ہونے والا، وہاں دل کھول کر ہم خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خوشحالی اور تنگ حالی میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ مالدار آدمی اگر 1 لاکھ کی ملکیت رکھتا ہے، اس کے لیے 1000 روپیہ خرچ کرنا آسان، اور ایک آدمی 10,000 روپے کی ملکیت رکھتا ہے، اس کے لیے 100 روپیہ خرچ کرنا آسان۔ ہر ایک کا دینی کاموں میں حصہ ہونا چاہیے، صرف مالداروں کا ٹھیکہ دین زندہ رکھنے کا نہیں، غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق ایسے حسین عمل میں برابر حصہ داری کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نجات دلانے والا عمل ہے، اگر یہ عمل اپنے اندر پیدا نہیں کرتے تو نجات کی سواری رک جانے کا خطرہ ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَشْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ کا ڈر جلوت میں اور خلوت میں، اللہ کا ڈر تنہائی میں اور مجمع میں۔ ذرا دھیان سے یہ بات سنو، انسان کو گناہ، برائی، بے حیائی سے روکنے والی چیز دنیا کے قانون نہیں ہے۔ دنیا کے قانون دن کے اجالے میں انسان کو غلطی سے روک سکتے ہیں، مگر رات کی تنہائی میں اور پہاڑ کی چوٹی پر برائی سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کا ڈر۔ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے تو لحاف کے نیچے بند کمرے میں گناہ کرنے سے کترائے گا، گھبرائے گا۔ اور اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو بیٹا باپ کے سامنے شراب کی بوتل لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ برائی گناہ سے روکنے کا، بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، جلوت میں اور خلوت میں، مجمع میں اور تنہائی میں۔ یہ استحضار رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر نقل و حرکت ریکارڈ کی جا رہی۔
اللہ کا ڈر یہ لفظ ہم نے بول دیا، آپ نے سن لیا، مگر میں جو سمجھانا چاہتا ہوں شاید ابھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں پائے، میں دوسری مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر یہ ہے کیا چیز؟ سمجھو، ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان کو نیند قربان کرنا آسان کر دیتا ہے۔ نوجوان بچہ جو کالج میں پڑھتا ہے اس کو امتحان میں فیل ہونے کا ڈر لگا ہوا ہے، اس لیے رات میں جاگ کر امتحان کی تیاری اس کے لیے آسان ہے۔ ایک آدمی کمپنی میں ملازم، اسے 6 بجے ڈیوٹی کرنی، صبح 6 بجے کمپنی پر پہنچنے کا ڈر اس کے دل میں لگا ہوا ہے۔ برسات ہو، سردی گرمی ہو، وقت سے پہلے ملازم کمپنی کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے مہینے میں لگاتار 3 دن اگر ہم نے ناغہ کر دیا تو کمپنی کا مالک نوکری سے برخاست کر دے گا۔ مسلمانوں، ڈر اگر جوان کو لگ جائے تو رات میں جاگنا اس کے لیے آسان، ڈر اگر جوان کو لگ جائے تو 6 بجے کمپنی پہنچنا اس کے لیے آسان۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو حرام چیزوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان۔ اللہ کا ڈر تنہائی میں گناہ سے روکے گا اور مجمع میں برائی سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر کرتے کرتے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، ان کے پاس کھانا دانا پانی ختم، دیکھا ایک چرواہا بکری چرا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بلایا، اس سے کہا ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس چرواہے نے کہا او مسافر سن، میں نوکر ہوں، ان بکریوں کا مالک نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پیار سے اس سے کہا میں مانتا ہوں کہ تم بکریوں کے مالک نہیں ہو، مگر میں تم سے درخواست کرتا ہوں ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، تم کو پیسہ مل جائے گا، مجھ کو بکری مل جائے گی، میں دودھ پی لوں گا۔ اس نوکر نے کہا مسافر، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک مکان کے اندر ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا شام کو جا کے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب چرواہے سے یہ بات کہی تو اس نے فوراً جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں؟ میرا مالک یہاں نہیں ہے مگر میرے مالک کا مالک، ہمارا اور تمہارا سب کا مالک وہ اللہ تو ہمارے سامنے ہے، اس اللہ کے ہوتے ہوئے بغیر مالک کی اطلاع کے میں کیسے بکری بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اس چرواہے کا جواب سنا تو اس پہاڑی کی چوٹی پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا اس زمین پر جب تک اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ رہیں گے انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زمین پر اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب تک اس طرح کے لوگ زمین پر رہیں گے لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج اللہ کا ڈر ہمارے دل سے دن بدن نکلتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے برائی کرنا ہمارے لیے آسان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے اختتام پر ایک جنازے کے پاس تشریف لے گئے، صحابہ لاشوں کو جمع کر رہے تھے، مگر یہ لاوارث لاش خیبر کے میدان میں کنارے پڑی ہوئی، کوئی صحابی اس لاش کے پاس جانے کے لیے تیار۔ اللہ کے پیغمبر میدان کا جائزہ لیتے لیتے اس لاوارث لاش کے پاس پہنچے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ارے اپنے بھائی کی لاش تم نے کیوں نہیں اٹھائی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر اس کو ہم جانتے نہیں، اس کو ہم نے کبھی مسجد میں دیکھا نہیں، آپ کی مجلس میں آتے جاتے دیکھا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا جواب سنو، فرمایا یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے نہ ایک وقت کی نماز پڑھی ہے، نہ ایک دن کا روزہ رکھا ہے، نہ قرآن کی ایک آیت اس نے یاد کیا، ادھر اس نے ایمان قبول کیا، میرے حکم پر اللہ کے نام پر نکلا اور یہ اپنی جان قربان کر گیا۔ نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں،
یہ اسود رائی صحابی ہے جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اللہ کے ڈر نے اس کے دل میں ایسا گھر کیا کہ بغیر سجدے کے وہ اللہ کے نام پر قربان ہو گیا. اللہ کا ڈر انسان کو گناہ سے بچایا کرتا ہے. یہی نجات دلانے والا سامان ہے.